الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 رجب المرجب کا دن گزرا اور 5 کی رات ہے۔ 4 رجب المرجب کو حضرت سیدنا محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت و سعادت ٹھیک اسی روز ہوئی جس روز حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت غزہ فلسطین کے اندر ہوئی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے۔ والدہ محترمہ آپ کی رضاعت کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں، اور جب آپ پڑھنے کے قابل ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو مدینہ منورہ علم حاصل کرنے کے لیے حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جہاں فقہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہیں آپ بہت بڑے عاشق رسول اور آپ بہت بڑے محدث مدینہ تھے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہ کر آپ نے دین پڑھا، علم پڑھا، اور ایک وقت آیا پھر آپ کا شہرہ ہوا، اور جب آپ تشریف لے کر گئے تھے تو آپ کو ایک چادر اور چند دینار آپ کی والدہ محترمہ نے دیے تھے۔ لیکن جب آپ مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے تو آپ نے خط روانہ کیا۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کی خالہ کو لے کر مکہ کے قریب مکہ سے باہر ایک جگہ پر تشریف لائیں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہمراہ جب آپ کی والدہ محترمہ باہر تشریف لائیں تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اونٹوں کی قطار ہے، اور کسی اونٹ پر غلہ ہے، کسی اونٹ پر کپڑے ہیں، کسی پر کچھ ہے تو کسی پر کچھ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ اے شافعی، میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو دنیا کا مال اکٹھا کر کے لائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے اماں جان، یہ میں خود نہیں لایا بلکہ یہ لوگوں کی محبت ہے اور یہ دین کی برکت ہے، لوگوں نے خدمت کی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا، اے شافعی، یہیں کھڑے ہو کر کھڑے ہی سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وہیں کھڑے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور پھر ایسا ہوا، جس سواری کو آپ چلاتے تھے اور اس سواری کا وہ کوڑا، وہ لچھاڑی یا وہ لاٹھی جو آپ کے ہاتھ میں تھی جس سے سواری کو چلاتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ سے گری۔ آپ اٹھانے کے لیے جھکے تو آپ کی جیب سے مزید کچھ رقم گر گئی۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ نے دیکھا تو پھر کہا کہ اے شافعی، کیا تیرے پاس اب بھی پیسے ہیں؟ تو آپ نے چھڑی اٹھا کر دینے والی اس غلامہ کو، نوکرانی کو، اس لونڈی کو وہ پیسے دے دیے جو آپ کی جیب میں تھے، اور جس حال سے آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تھے اسی حالت میں ہی آپ مکہ مکرمہ واپس داخل ہوئے۔ یہ تھا ہمارے بزرگان دین کا تقوی اور ورع۔ اللہ خلاق کائنات نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وسیع علم عطا فرمایا تھا، اور آپ بہت بڑے پائے کے عالم تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اے امام شافعی، آپ بہت بڑے امام ہیں، رب کے ہونے کی دلیل دیجئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ شہتوت کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ آپ نے شہتوت کے درخت کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، یہ شہتوت کا درخت رب کے ہونے کی دلیل ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا، بھلا یہ شہتوت کا درخت رب کے ہونے کی دلیل کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو، غور کرو، اس کی جڑوں کا رنگ اور ہے، اس کے تنے کا رنگ اور ہے، اس کی شاخوں کا رنگ دیکھو، پتوں کا رنگ دیکھو، اور پھر اس کے پھل کا رنگ دیکھو۔ ایک زمین ہے، اس سے نکلنے والی ایک چیز ہے، اور ایک چیز کے اوپر کتنے رنگ ہیں؟ یہ رنگ بھرنے والا میرا رب ہی ہے، رب کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کا ایک مشہور شاگرد تھا یونس بن عبد العلی۔ یونس بن عبد العلی آپ کے پاس پڑھتا تھا، اور ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ یونس بن علی نے ایک دن آپ سے اختلاف کیا۔ حضرت یونس بن علی نے جب اختلاف کیا تو شدت بڑھ گئی، اور شدت اتنے بڑھی کہ یونس بن علی آپ کی مجلس سے اٹھ کر گھر چلا گیا۔ رات کا ایک پہر گزرا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ یونس بن علی نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ تو آپ نے اندر سے جواب دیا، باہر سے جواب دیا، محمد بن ادریس۔ آپ نے اپنے ذہن کے کونوں میں نظر دوڑائی
یونس بن عبد العلی نے سوچا کہ محمد بن ادریس میرے رشتہ داروں میں کون سا ہوگا۔ پھر خیال آیا کہ محمد بن ادریس تو میرے استاد محترم ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب اندر تشریف لے کر گئے، آپ نے سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد آپ نے یونس بن عبد العلی سے کہا کہ اے یونس، 1000 مسئلوں کے اندر ہمارا اتفاق رہا ہے، اگر ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہو گیا ہے تو کیا یہ اختلاف اتنا بڑا ہے کہ ہمارے ان 1000 مسئلوں کے اندر اتفاق پر اور اتحاد پر بھاری آ جائے؟ کیا اتنی بڑی دیواریں کھڑی کر دو گے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے؟ تو اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج کے مجتہدین کہلوانے والے اور مجددین کہلانے والے، علماء کہلانے والے، جو بات بات پر دوسروں کی پگڑی اچھالتے ہیں اور اپنے پیروں کو، اپنے علماء کو حجت سمجھتے ہیں اور اختلاف کو مخالفت کا نام دیتے ہیں اور عام مسائل کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، تو ایک بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طرح اپنے شاگرد کو آپ نے تربیت کی۔ اور پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت بڑا تعارف حب آل محمد ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کون ہیں؟ آپ کے شاگرد کون ہیں؟ آپ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، اور آپ کے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل ہیں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ جن کے مقلد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک سرکار ہیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کا، ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا، یہ ان کا علم تھا، حلم تھا، برداشت تھی، اور اللہ خلاق کائنات نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، تقوی کی دولت سے مالا مال کیا تھا، عشق رسول کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو حب آل محمد کے اندر بیڑیاں بھی پہنائی گئیں، لیکن آپ کی ایک مشہور بات ہے کہ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبکم فرد من اللہ تعالی فی القرآن انزلہ۔ آپ کا یہ بڑا مشہور شعر ہے حب آل محمد کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت اطہار، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، تمہاری محبت اللہ خلاق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرض کی ہے، جو کہ اس نے نازل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ خلاق کائنات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر کروڑہار رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے فیض سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔